تم یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اور تھامو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، یہ شریعت کی کتاب یا احکامات، مضبوطی سے تھامو انہیں، واسمعوا، اور سنتے رہو، یعنی جو بھی حکم آئے اس کو سنو اور مانو۔ قالوا سمعنا وعصینا، وہ یہود کی شرارت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، دل ہی دل میں کہا کہ ماننے والے ہم نہیں ہیں، یعنی حکم جو ہے احکام مان لیا، اس وقت عہد کر لیا ہے، لیکن اس پر پورا اترنا جو ہے اس کو نیتی میں شامل نہیں تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور انہیں ان کے دلوں میں راسخ کر دی گئی تھی بچھڑے کی محبت، ان کی ناشکری اور ناقدری کے سبب سے، وہ بچھڑے کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اے نبی ذرا ان سے کہیے کہ تمہارا ایمان تمہیں کیا ہی بری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں اس ایمان پر فخر ہے جس میں تم لوگ بچھڑے کی پرستش کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، قول و قرار اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، دل میں کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ ایمان تمہارا سکھاتا ہے، یہ باتیں سکھاتا ہے، یہ ان پر سخت ترین انداز ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہیے کہ کیا ہی بری باتیں سکھاتا ہے تمہارا ایمان تمہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا اپنا محاسبہ کرو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہیے کہ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، جنت تمہارے ہی لیے ہے، عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، اللہ کے ہاں خالص تمہارے لیے ریزروڈ ہے وہ، اگر وہ جنت، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، جیسے کہ تم کہتے ہو کہ جنت ہمارا حق ہے پیدائشی، فتمنوا الموت، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں آنکھ بند ہوگی تو اس عالم میں کھلے گی، اور وہ جنت تمہاری منتظر ہے، تو یہ دنیا جو ہے یہ تو تم پر بڑی بھاری گزرنی چاہیے، تمہیں موت کی دعا تمنا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچ سکو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس موت کی کبھی بھی، بسبب ان کرتوتوں کے کہ جن کے یہ مرتکب ہوتے رہے ہیں، بدعمالیاں جو ان کی ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم پاؤ گے انہیں کہ سب سے زیادہ حریص ہیں یہ لوگوں میں دنیا کی زندگی کے حوالے سے، لالچی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمر ہمیں مل جائے، موت سے بھاگتے ہیں، بزدل۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ حریص ہے زندگی کے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی مشرکین عرب، وہ تو اپنے معبودان باطل کے لیے جان دینے کو تیار، لیکن ان کے اندر بزدلی اور کمزوری جو ہے وہ ان کے اندر در آئی۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال تک عمر پائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور انہیں کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، چاہے وہ اس قدر ان کو زندگی مل بھی جائے، وہ لمبی عمر بھی ہو جائے، تو محض یہ بات ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اول تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اگر بالفرض پوری ہو بھی جائے تب بھی عذاب الہی سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ عمل یہ کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو معاملہ جبرائیل کا نہیں ہے، یہ تو جبرائیل نے اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا اللہ کے حکم سے۔ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ حضور کو پہچان تو لیا لیکن اب سارا غصہ اتار رہے ہیں جبرائیل پر، چنانچہ انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ یہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں اور آفات ہم پر پہلے آ چکی ہیں، کوئی اور فرشتہ اگر وحی لے کر آتا تو پھر شاید ہم سوچتے ایمان کے بارے میں۔ اب یہ عذرات لنگ ہیں جو تراش رہے تھے، تو فرمایا کہ جبرائیل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے ان کی تو ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، فلفل کر رہے ہیں۔
تو من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہوا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل نے تو اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن، یہ جو پیغام ہے اللہ کا، یہ سچا بتاتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ وجبریل ومیکال، اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ جان لے کہ پھر اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی ہیں اے نبی آپ کی طرف یہ روشن آیات، قرآن کی آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر وہی کہ جو حد سے گزرا ہوا ہے، فاسق، نافرمان۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا جب بھی کوئی عہد انہوں نے کیا ہے، کوئی عہد اللہ سے، کوئی قول و قرار ہوا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے گروہ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ ان کی مستقل تاریخ ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، صرف دعویٰ ہے ایمان کا، اللہ پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، اب یہاں پھر اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، پھر اس کی تکرار ہو رہی ہے، اور وہ رسول تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اہل کتاب کے گروہ نے اٹھا کر پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور وہ حکم جو ہے انہوں نے بھلا دیا کہ ایسے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے جو تورات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اپنی ہی کتاب کو اب اٹھا کے پیچھے پھینک دیا پیٹھ کے، وہ اس قرآن پر تو کیا ایمان لائیں گے، تورات ہی سے جو ہے وہ انکاری ہو رہے ہیں۔ کأنہم لا یعلمون، اور وہ ایسے بن گئے گویا جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے جو رستہ اختیار کیا وہ الٹے سیدھے چکروں میں پڑ گئے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے تو پیروی کی اس چیز کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین جن حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں۔ حضرت سلیمان کے دور میں چونکہ جنات جو ہیں وہ بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے، تو جنات کا اور انسانوں کا آپس میں جو ہے گویا کہ کافی انٹریکشن رہتا تھا۔ جنات کے ذریعے انہوں نے بہت سی عمارات تعمیر کروائیں، اسے بہت سے کام دیے، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو وہ ان کے ہاں سحر تھا، تو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس سحر کو سیکھنا اور جادو ٹونے کے پیچھے جو ہے وہ ہو لیے، حالانکہ یہ چیز بتا دی گئی تھی کہ یہ کفر ہے۔ فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو یہ شیاطین جن پڑھا کرتے تھے، اس علم کے پیچھے ہو لیے سلیمان کے عہد حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور ہرگز سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وہ کسی جادو ٹونے میں وہ خود ملوث نہیں تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ وہ شیاطین جن تھے جنہوں نے یہ کفر کیا، جادو ٹونا سیکھنا سکھانا۔ اس میں تردید ہے اصل میں کہ آج بھی یہ جادو ٹونے ٹوٹکے والے جو ہیں ہمارے ہاں نقش سلیمانی اور اس کا خاص طور پر حضرت سلیمان کا بیچ میں حوالہ لے کر آتے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے حضرت سلیمان کے ساتھ۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اس قسم کے کفر کے اندر وہ ہرگز ملوث نہیں تھے۔ یہ سارا معاملہ ان شیاطین جن کا تھا جو حضرت سلیمان کے عہد میں جن کا وہ انکاؤنٹر رہا تھا انسانوں کے ساتھ۔ یعلمون الناس السحر، وہ جنات ہیں جو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پیچھے پڑے ان چیزوں کے کہ جو ہم نے نازل کی تھی دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، شہر بابل میں دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، اور وہ بھی لوگوں کو جادو ٹونا ٹوٹکا سکھایا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے آزمائش کے لیے، فتنے کے لیے۔ چنانچہ آگے فرمایا وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، مگر یہ کہ وہ ساتھ ہی یہ تنبیہ کرتے تھے، بتا دیتے تھے، انما نحن فتنۃ،
دیکھو ہم جو اس وقت یہاں پر ہیں تو یہ تمہارے لیے